قسط کا آغاز شام سے ہوتا ہے جہاں جاتلون اپنے کمانڈر کو داد دیتا ہے کہ اس نے اس کی جان بچائی اور وہ سب زندان سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر اوج سے صلاح الدین سے کہتا ہے کہ جاتلون کے بعد وہ لادگائے اور گمشتگین کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ فی الحال ان کی ترجیح شہزادہ اسماعیل کی حفاظت ہے۔ اسی لمحے بزیوک مائنز کے ساتھ صحیح سلامت صلاح الدین کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ مائلز کہتا ہے کہ منصوبے کا پہلا مرحلہ کامیاب رہا۔ وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب الیاس جاتلون کے کمانڈر کے جانے کے بعد مائلز سے کہتا ہے کہ ساتھ ہمیشہ اس کا دینا چاہیے جو خدا کے ساتھ ہو۔ اگلے منظر میں الیاس بزو کی ذرا کے نیچے لگی لکڑی سے تیر کھینچتا ہے تو وہ آنکھیں کھول دیتا ہے۔ قاضی فاضل پوچھتے ہیں کہ اگر جاتلی ان کی ریک نہ گیا تو صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ ضرور جائے گا۔ اسی لمحے خلیل بال اور ولیمز کے ملنے کا پیغام لاتا ہے۔ اندر آنے پر وہ صلاح الدین سے جاتلون کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ اس سے لادگائے کا راز اگلوا کر وارڈون کی جان بچا سکے اور اس طرح وہ قدس جا سکتے ہیں۔ صلاح الدین بتاتے ہیں کہ جاتلون زندان سے بھاگ چھپا ہے، جس پر بالن یقین نہیں کرتا۔ صلاح الدین قاضی فاضل سے پوچھتے ہیں کہ ان کی مدد کیسے کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاجروں کو اس کام پر لگایا جا سکتا ہے۔ بانگرنگ کا سراغ ملنے پر انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس کے بدلے بالن شہزادہ اسماعیل کو حیرت سے لانے میں مدد کر سکتا ہے، جیسے اس نے ایک بار مرحوم یاروکی کو تیرک میں گھسنے کا خفیہ راستہ بتایا تھا، ویسے بوروں کو بتائے اور شاید جاتلین بھی اسے وہی مل جائے۔ غیرت میں ہچکراتی گن سے کہتی ہے کہ وہ شہزادے کے لیے فکر مند ہے۔ کراتی گن کہتا ہے کہ اس کی جان بھی قیمتی ہے، جس پر وہ کراتی گن کی تعریف کرتی ہے تو وہ شوخی مارنے لگتا ہے۔ گمشتگی وہاں پہنچتا ہے۔ کراچی گن اسے کہتا ہے کہ اس کے بھانجے کو ہاتھ لگانے کی قیمت وہ ادا کر چکا ہے، اگلی باری اس کے سر کی ہوگی۔ گمشتگین اسے دبوچ لیتا ہے۔ شہزادے کے رونے پر وہ اسے کہتا ہے کہ اس سے بعد میں حساب لے گا۔ ایک جنگل میں ہنک جاتی ان سے کہتا ہے کہ انہیں قدس میں پناہ لینی چاہیے۔ جاتی اور کہتا ہے کہ وہ خیرک جائیں گے اور میلا کو غداری کی سزا ملے گی۔ ہنک بتاتا ہے کہ میلا نے اس کے فوجیوں کو بھی غیرت سے نکال دیا ہے۔